کہ بعض حضرات تاریخ ساز اور عہد ساز ہوتے ہیں جو اس میدان میں تنے تنہا مثل انجمن ہی نہیں بلکہ در حقیقت انجمن ہوا کرتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کو ایک ایسی شخصیت کے خدمت میں لے چلنے کی جسارت کر رہا ہوں جو اسلاف کی پہچان، اہل سنت والجماعت کی جان، حامل سنت و قرآن اور علمی دنیا کی عزت و شان ہے۔ اس سے میرا اشارہ کلام استاد محترم، مخدوم و مکرم، سالار قافلہ اور آج کے اس اجلاس کے دولہا حضرت مولانا مفتی شاہد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان اشعار کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا تک جانے کی، جان دی ایک وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان دی ایک وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود لکھ دیں گے کہانی اس افسانے کی۔ حضرت استاد محترم ڈائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء ورثة الانبیاء الى آخر الحدیث۔ ڈائز پہ رونق افروز حضرات علماء کرام، خصوصاً قاضی شہر جناب سید مشتاق علی ندوی صاحب اور جناب مولانا نعمت اللہ ندوی صاحب، عزیز مکرم مولانا زبیر احمد ندوی صاحب، اور اس کے بازو بیٹھے ہوئے اس شہر بھوپال کو اپنے علم کی روشنی پہنچانے والے عزیز مکرم مفتی انعام الحق صاحب، اور وہ بھی ہمارے چونکہ شاگرد ہیں، پرانے بیچ کے ہیں، مولانا غیر صاحب سے پہلے، اور ہماچل پردیش سے تشریف لائے ہوئے مولانا روشن صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور ان کے رفقا، اور خاص طور پر یہ برادران جناب حیدر صاحب، جناب مقصود صاحب، مجھے ان حضرات کی آواز کو سن کر بجا طور پر محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب آواز تقسیم فرما رہے تھے تو یہ برادران بڑا تھیلا لے کر پہنچ گئے تھے اور لے کر آ گئے۔ تو بہرحال آج کی یہ مجلس بڑی خوب رہی، اور یہ دونوں بزرگ مہمان قاضی شہر جن کی ذمہ داری کسی ایک خاندان کے لیے پورا شہر سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی برکت ہے کہ آج کی یہ مجلس الحمدللہ کافی پروقار رہی۔ تو آپ حضرات کے تاثرات بھی سامنے آئے، تعارف ہوا، اور مولانا زبیر صاحب نے کچھ نصیحت کی باتیں بھی کی۔ میں بھی حیدرآباد سے آیا اور کچھ ڈاما ڈول بھی ہو گیا، میرے آگے چونکہ طبیعت میری اچانک خراب ہو گئی تھی، تو مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں آ جائیے، ٹکٹ بھی بنا ہوا ہے، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ سیمینار میں پہنچ رہے ہو نہیں پہنچ رہے ہو، تو میں نے کہا کہ کچھ ڈاما ڈول محسوس ہو رہا ہے، مسئلہ تیز ہے۔ مولانا نے کہا وہ کوئی خاص بات نہیں، آ جاؤ۔ تو مولانا تو برہان پور پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تو بہرحال ان دونوں حضرات کی حوصلہ افزائی سے میرا سفر کینسل نہیں ہوا، چونکہ میں سفر کے معاملے میں بہت پیچھے رہتا ہوں اور کسی جگہ گوشہ نشی رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ایک مدرس سے محض ہوں، شاگرد پورے ہندوستان میں میرے پھیلے ہوئے ہیں، یہاں بھی کچھ شاگرد بھی ہیں تقریباً،
لیکن یہ ہے کہ میں مدرس محض ہوں، نہ مقرر ہوں، اور نہ کوئی سیاح ہوں، نہ مسافر ہوں، گوشہ نشین رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو بہرحال بہت دور سے آ گیا تو سوچا کہ آپ حضرات کو آپ نے سراجی تقریباً 1.5 ماہ 2 ماہ سنی ہے، کچھ باتیں آج بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ میری بات کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ تو اس موقع پر مختصراً یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے جو حدیث شریف ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ علماء وارث انبیاء ہیں، تو آج کی بات آپ کے سامنے اسی حیثیت سے ہے کہ آپ وارث انبیاء ہیں۔ وارث انبیاء سمجھ کر، جان کر، اور ہم ویسے ہی آپ کو دیکھتے ہوئے یہ چند باتیں عرض کریں۔ پہلی بات حسن نیت ہے۔ حسن نیت کے بغیر زندگی میں بڑا سے بڑا کارنامہ بھی وہ اللہ کی یہاں بے حیثیت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے کام میں وزن ہو تو حسن نیت کے بغیر ہمارا کام باوزن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز کہ ہماری پوری زندگی تقویٰ کی ڈگر پر ہو۔ یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں نے اس لیے اس کو ذکر کیا، جو آپ ہمیشہ سناتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں، اس لیے ذکر کیا کہ اس کی بڑی اہمیت۔ اس کے بغیر ہم علم کا پہاڑ اپنے سینوں میں بٹھا لیں، لیکن ہمارا علم یا تو بافیض نہ ہوگا یا ہمارے کاموں میں قبولیت حاصل نہ ہو سکے گی اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو۔ اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے یہ دو باتیں کہی۔ اس کے بعد میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وارثین انبیاء کی حیثیت سے آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں آپ کی حیثیت ایک عامیانہ حیثیت نہیں، آپ کی حیثیت قائدانہ ہے۔ آپ ایک قائدانہ رول ادا کریں، اور قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ جس میدان میں قیادت کو سنبھالنے والے ہیں یا سنبھال رہے ہیں، اس میں آپ کا اختصاص، آپ کی مہارت، آپ کی جامعیت ہونی چاہیے، تو پھر آپ قائدانہ رول ادا کر سکتے ہیں۔ آپ صرف ایک فرد نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک انجمن کی طرح دیکھیں۔ ایک عالم جب ایک گاؤں جاتا ہے تو پورے گاؤں کو روشن کرتا ہے، صحیح عقیدے سے روشن کرتا ہے، صحیح علم سے روشن کرتا ہے، اور میراث نبوت کو اس اعتبار سے وہ بانٹتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء اس اعتبار سے کہا گیا ہے۔ لہذا آپ ایک انجمن بن کر رہیں، ایک فرد بن کر صرف نہ رہیں۔ اور جو قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، تو قرآن نے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا۔ تو امت جب ہم بولتے ہیں ایک بڑی جماعت، ایک قوم، بڑی قوم، جبکہ قرآن حضرت ابراہیم کو فرما رہا ہے ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک فرد، قرآن کہہ رہا ہے ایک امت۔ تو آپ جس علاقے میں رہیں ایک امت کی حیثیت سے ایک انجمن بن کر رہیں، تاکہ آپ کے اس قیادت والی صلاحیت سے اور قائدانہ رول سے ایک خلق کثیر فائدہ ہوگا۔ اس کی ہمیشہ جو ہے آپ فکر کریں اور اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ اور چونکہ یہ آن لائن افطار کورس آپ نے فتوی میں مہارت پیدا کی ہے، آپ نے مفتی کورس کیا ہے، آپ کے ساتھ مفتی کا لیول لگ گیا ہے، اس مناسبت سے میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 3 باتیں اب تک کہی، چوتھی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے ہی سورت سے ایک صاحب نے، دادا فیملی ہے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، وہ کچھ رابطے میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا۔ اتفاق سے کچھ دیر کے بعد ایک اور شاگرد نے سورت ہی سے وہ سوال کیا، لگتا ہے وہ گشت کر رہا تھا، کسی بڑے عالم کا وہ جملہ جو ہے اصل میں منقول ہوا جو عجیب سا تھوڑا
کہ عام آدمی کے لیے نص امام یعنی امام صاحب کی صراحت، عام آدمی کے لیے نص امام ایسے ہی ہے جیسے امام کے لیے نص شرع۔ عام آدمی کے لیے نص امام صاحب نے جو بات کہہ دی اس کی وہی حیثیت ہے جو امام کے لیے نص شارع کی۔ تو یہ جملہ جو ہے انہوں نے بھیجا اور کہا کہ اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تو میں نے جو ہے یہ جملہ اس انداز کا پہلی بار دیکھا تھا، تو میں نے اس میں باتیں جو کہنی تھی کہیں کہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک عام آدمی جس امام کی تقلید کرتا ہو اس کی تقلید کرنا واجب ہے، اور یہ وجوب اسی طرح سے ہے جیسے کہ ایک امام مجتہد نص شارع حضور علیہ السلام کی باتوں کو لیتا ہے اور لینا واجب ہے۔ اس وجوب کے اعتبار سے خالی تشبیہ ہے، لیکن دونوں کے وزن میں بہت فرق ہے۔ نص کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا اور قول امام کو کبھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو حالانکہ وہ جملہ جو ہے بہت سارے یعنی بعض اہم امام کا وہ قول کتابوں بعد میں بھیجا کہ فلاں فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس تعبیر میں ذرا عام آدمی کے سامنے پیش کیا جائے تو غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ہر تعبیر کو ہر جگہ پیش نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی توجیہ اور اس کی وضاحت میں نے ان کو سمجھایا۔ تو بہرحال وہ جو بات میں نے یہاں پر نوٹ کی وہ یہ ہے کہ نص کا ایک خاص مقام ہے اور قول امام کا خاص مقام۔ نص جو منسوخ نہ ہو، واضح ہو، صریح ہو، صاف ہو، کسی سے متعارف نہ ہو، اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے سود کو کبھی بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چونکہ اس میں صراحت ہے۔ اور جو مجتہد کی مسائل ہیں اماموں کے اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمارے فضلاء کو جاننی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھنا چاہیے کہ ما من مرء الا ويؤخذ قوله يترك، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ہر قول کو لیا جائے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو، یہ امام مالک فرما رہے ہیں، چاہے وہ امام مالک ہی کیوں نہ ہو، چاہے امام شافعی کیوں نہ ہو، ان کے ہر قول کو لیا نہیں جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی تھوڑی عجیب سی ہے، لیکن آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ میں نے پڑھا کہ امام صاحب کے قول کی مخالفت کی سن کے شاگردوں نے 2/3 نصیحت۔ آج اگر شاگرد 10% بھی اپنے استاد سے اختلاف کرے تو کچھ نہ کچھ بدمزگی تو پیدا ہو جائے گی۔ یا تو استاد کہہ دے گا کہ نالائق شاگرد خالی اختلاف کرتا ہے، یا شاگرد سوچے گا کہ استاد پتہ نہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ مجھے اختلاف ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو مسائل پیدا ہو جائیں گے 10% میں بھی۔ وہاں حال یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حلقے درس لگا رہے ہیں اور شاگردوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، مجموعی اعتبار سے 2/3 مسائل میں اختلاف کیا صاحبین نے، یعنی شاگردوں نے امام صاحب سے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ شاگردوں نے جو اختلاف کیا وہ بھی امام صاحب کی کوئی مرجو روایت کی کیا، تو اکثر مرجو روایت تھی امام صاحب کی، لیکن کچھ نئے مسائل بھی تھے، نئے اقوال بھی تھے شاگردوں۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ابھارا کرتے تھے شاگردوں کو کہ اس مسئلے میں یہ شقیں نکل سکتی ہیں، لیکن میں اس شق پر قائم ہوں، لیکن شاگردوں کو بعض وقت دوسری شقوں پر کی دلیل زیادہ قوی لگتی تھی، تو بسا اوقات وہ شقیں خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکالا کرتے تھے۔ تو بہرحال میں نے یہ باتیں اس لیے پیش کی ہیں کہ امام صاحب کا قول یہ نص شارع کی طرح نہیں ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ درجنوں سینکڑوں مسائل میں امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ جو بیٹری وغیرہ ہے کیا سسٹم؟ بیٹری کی طرح لگا دی۔ تو بہرحال میں بات سمجھتے ہوئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کھجور اور انگور کے علاوہ باقی کسی بھی چیز کی شراب یعنی نشاور چیز
اتنی مقدار میں پینا جائز ہے جس سے نشہ پیدا نہ ہو، لیکن امام صاحب کے اس قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ نشہ آور جو بھی چیز ہو، چاہے وہ کھجور سے بنی ہو یا انگور سے بنی ہو، کسی بھی چیز سے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے، گیہوں سے، گنے کے رس سے، فلاں سے، جامن سے، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی چیز سے جو ہے اس طرح کا مشروب تیار کیا جائے اس میں نشہ ہو تو اس کا پینا ناجائز ہے۔ یہ صاحب نے کہا اسی بات پر فتویٰ ہے، میں نے ایک مثال دی، اور اس میں تو ایسے آپ کو سینکڑوں مسائل ملیں گے کہ امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ تو میں یہاں سے کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی نص شارع اور نص امام دونوں کو بالکل یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ایک زمانہ گزرا ہے اس ملک میں کہ فقہی عبارت کو وہ درجہ دیا جاتا تھا جو درجہ نص کا ہوا کرتا تھا، اس کی بنیاد پر اختلافات، اب اس میں کمی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نص امام اور نص شارع میں فرق ہے، اور چار باتیں ہیں۔ پانچویں بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے ایک مثال اور بھی دی تھی، ایک شراب کی مثال دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی پر زبردستی اکراہ ملجی، آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اکراہ ملجی سلطان ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اکراہ ملجی کر ہی نہیں سکتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خیر القرون کے زمانے والی بات تھی، خیر القرون کی بات کی، اس لیے انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کی۔ اور آج تو ہمیں امام صاحب کا قول عجیب سا لگتا ہے کہ بادشاہی اکراہ ملجی کرنے پر قادر ہے، عام آدمی اکراہ ملجی کرنے پر قادر ہی نہیں۔ صاحبین نے ہی اختلاف کر لیا، صاحبین نے کہا کہ اکراہ ملجی سلطان کے علاوہ بھی کر سکتا ہے، ان کے زمانے میں حالات بدل گئے تو امام صاحب انہوں نے مخالفت کی، صاحبین نے اپنے امام صاحب کی۔ تو یہ سب باتیں جو ہے اس کی آپ کو سینکڑوں مثالیں ملیں گی کہ امام صاحب کی مخالفت کی شاگردوں نے۔ اس لیے نص امام اور نص شارع میں بہت بڑا فرق کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ تیقظ، آج کے زمانے میں تیقظ کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی یہ دجل کا دور ہے، مکر کا دور ہے، فریب کا دور ہے۔ فریب غیروں سے بھی ہے، کبھی اپنوں سے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی مستفتی آپ کے پاس آتا ہے، وہ ایک فتویٰ لے کر ممکن ہے کہ کچھ فتنہ پیدا کرے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب ہی دیں۔ کبھی مستفتی سوال لے کر آتا ہے تاکہ آپ کی حیثیت کو گرائے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بریلوی جو سوال لے کر آیا تھا کہ نماز میں حضور کا خیال آیا، تو اس سلسلے میں جو ہے ان کو معلوم نہیں، اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کس نوعیت سے میرے پاس آیا ہے، یا وہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے نہیں ہے، یہی مسئلہ تھا۔ اور چار پانچ مسئلے جو مشہور ہیں جو بریلوی حضرات پیش کر سکتے، تو تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب تھا صحیح جواب دے دیا۔ اس فتوے کو کافی کھلایا اور آج تک کھلایا جا رہا ہے، صرف جو ہے بدنام کرنے کے لیے سوال کیا گیا ہے۔ تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، مفتی کو متیقظ اور بیدار وقت ہونا چاہیے کہ اس سوال کا تعلق کیا امر واقعی سے ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، یا صرف جو ہے یہ امتحان لینے کے لیے سوال کر رہا ہے، خالی یوں ہی معلومات کے لیے سوال کر رہا ہے جس کو وہ غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے سوال کا جواب نہیں، تو اپنے بھی کبھی اس طرح سے سوال کر کے فتوی لے کر کچھ گڑبڑی پیدا کر سکتے ہیں، ایسا مفتی کو متیقظ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں، مولانا خالد صلی اللہ رحمانی صاحب سوال زیادہ تر جو ہے جو ماہد میں آتا ہے میرے پاس بھیجتے ہیں، اور جو قابل غور بات ہوتی ہے مشورے کے بعد میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو بعض مسئلے میں ایسا بھی ہوا کہ ہر مہینے ایک مسئلہ تھا، ہیرا گولڈ، کسی نے سنا ہیرا گولڈ کمپنی بند ہو گئی، پھر جو ہے ہیرا شیخ جو اس کا جو کہانی ہے وہ آپ جانتے ہوں گے۔ تو ہیرا گولڈ والے ہر 2 مہینے میں سوال لکھا اور 1 سال تک آئے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو جواب نہیں دیا۔ 1 سال تک آئے لیکن جواب نہیں دیا، کیونکہ مجھے جواب دینا نہیں تھا، جواب دینا تھا مولانا کو، مولانا جو ہمیشہ جو ہے واپس کرتے گئے۔ اگر اس جواز وغیرہ کا فتویٰ دیتے تو وہ بدنامی کی بات ہوتی تھی۔ جیسے بنگلور میں دیکھیے مولانا مفتی شیخ اللہ خان صاحب کتنے پریشان ہوئے، وہ ایک وہاں کی کمپنی جو بند ہو گئی اس پر جواز کا فتویٰ دے دیا تھا، تو اب
تازہ صورتحال ہے، بہت زیادہ پریشان ہوئے مفتی شیخ اللہ خان صاحب۔ تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، مفتی کو متیقظ ہونا چاہیے۔ اور یہ تو میں نے یہ باتیں اس لیے پیش کی ہیں جو ہو سکتا ہے کبھی غیروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب آپ متیقظ نہ ہوں گے، بیدار نہ ہوں گے، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے فتویٰ تو صحیح دیا لیکن فتویٰ دینے کا صحیح وقت نہیں تھا۔ کبھی ایسا ہی ہو سکتا ہے فتویٰ دینے کا صحیح وقت نہیں تھا، فتویٰ دے دیا، خاموش رہنا چاہیے۔ بعض مسئلے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کچھ لوگ پیچھا کر رہے ہیں زید کا، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے پیچھا کرنے والے، اس نے کہا زید ابھی داخل ہو کدھر گیا؟ آپ نے کہا بس اسی کمرے میں گھسا ہے، آپ نے بتلایا اور وہ آدمی گھسا، تلوار ہاتھ میں تھی، اس کا قتل کر دیا۔ اگر آپ جھوٹ بول دیتے کہ یہاں زید وغیرہ کوئی انسان آج اس راستے سے گزرا ہی نہیں ہے، زید کہاں؟ زید بہت دور کی بات، یہاں کوئی زید نہیں آیا ہے، بہت زور سے ڈانٹا آپ نے، اور آپ کے انداز سے وہ الٹے چلا گیا، زید کی جان بچ گئی۔ آپ کے جھوٹ سے ایک انسان کی، ایک زید کی جان بچ گئی۔ یہ جھوٹ کتنا پیارا ہے وہ سچ سے، جس سچ سے وہ زید کی جان جان۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفتی کو اپنے تیقظ کا اظہار کرتے ہوئے کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک سائل نے پوچھا کہ کیا قاتل کو معافی ہے؟ فرمایا کہ ہاں قاتل کو معافی تو ہے، سچی توبہ وغیرہ کر لے تو معافی ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سائل آیا اور پوچھا، یہ سوال کیا، کیا قاتل کو معافی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کو معافی نہیں ہے۔ تو ایک سائل کو کہا معافی ہے، دوسرے سائل کو کہا معافی نہیں ہے۔ اب ایک مفتی آج جو ہے ایک ہی دن میں تو فتویٰ دے، پورے شہر میں ہنگامہ ہو جائے گا۔ کیا مفتی ہے ایک ہی دن میں دو طرح کا فتویٰ، اور وہاں دو طرح کا فتویٰ کون دے رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب شاگرد نے پوچھ لیا کیا بات ہے؟ آپ ایک کو کہہ رہے ہیں قاتل کو معافی نہیں ہے، دوسرے کو فرما رہے ہیں قاتل کو معافی ہے۔ یہ ہے تیقظ کی مثال دینا چاہوں۔ تو جس کو کہا کہ معافی ہے وہ قتل کر چکا تھا، بہت شرمندہ تھا، جو معاملہ ہونے کا تھا ہو گیا تھا، جو مقتول کے اولیاء سے جو کچھ ہونے کا تھا ہو چکا تھا، معاملہ نمٹ چکا تھا، اب صرف اس کا اور اللہ کا معاملہ بچ گیا تھا۔ تو اس کی ندامت اور شرمندگی کو دیکھ کر انہوں نے کہا قاتل کو معافی ہے۔ اور مشہور واقعہ آپ پڑھے بنی اسرائیل کا، 99 قتل کر کے سنے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ جب اس امت کے سنچری بنانے والے قاتل کے لیے معافی ہو سکتی ہے تو امت محمدیہ کے اس شخص کے لیے کیا اس قاتل کے معافی نہیں ہو سکتی جو سچی توبہ کر رہا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کہا قاتل کے لیے معافی، لیکن دوسرے کے لیے کہا کہ قاتل کے لیے معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے ابھی قتل نہیں کیا تھا، ارادہ کرا، وہ قتل کے ارادے میں تھا، اس نے کہا کہ اس کے لیے معافی نہیں، تاکہ قتل سے وہ باز آ جائے اور ارادہ ترک کر دے۔ یہ ہے تیقظ مفتی کی۔ تو ایک مفتی کو بیدار مرز ہونا ضروری ہے۔ 5 باتیں ہو گئی، چھٹی 2-3 باتیں مختصر کرتے ہوئے، بدلتے ہوئے حالات سے باخبری ہو۔ مشہور جملہ ہے من لم یعرف اہل زمانے فهو جاہل، علامہ شامی وغیرہ نے لکھا ہے۔ تو حالات جو بدل رہے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ کوئی دور صحابہ نہیں ہے، یہ کوئی دور تابعین نہیں ہے، یہ کوئی خیر القرون نہیں ہے۔ ہم تو ایسے بھی بہت سارے مسائل میں نیچے اتر چکے ہیں، اور زندگی میں کچھ نہ کچھ غیر شرعی ہماری زندگی میں بہرحال داخل ہو گیا، مجبوری میں داخل ہو گیا، اور حدیث سے اشارہ بھی ہو گیا۔ حدیث شریف میں ایک حدیث پڑھے ہوں گے آپ کہ ایک وقت آئے گا کہ 10% دین کا 10واں حصہ اگر اس پر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو۔ اور وہ حدیث کا اشارہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زنا اتنا عام ہوگا کہ اگر کوئی روڈ پر جو ہے عام راستے پر زنا کر رہا، کوئی یہ کہہ دے کہ ذرا سائیڈ سے کام کر لو تو اس وقت کا ولی بنے۔
یہ سب حدیثیں آپ نے سنی ہوگی. مطلب یہ ہوگا کہ ہر وقت کے حالات کے اعتبار سے کام. آج جو ہے دیکھیں علماء نے انشورنس کرانے کی اجازت نہیں دی گاڑی کی. اگر اس کی گاڑی روڈ پر آئے گی, شوروم سے گاڑی نکالا ہے, گاڑی آئے گی, کیا انشورنس کوئی شرعی چیز ہے؟ جواز کے دائرے میں نہیں ہے, پھر بھی اجازت دے رہے ہیں. بینک میں پیسے رکھتے ہیں, سودی ادارے کا تعاون کر رہے ہیں, لیکن آج سارے علماء بینک میں پیسے رکھتے ہیں جائز قرار دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ ناجائز چیزوں کے ارتکاب کے لیے تو فتوے تیار ہیں, کچھ نیچے تو پہلے سے درج ہے, تو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو ہے اکاؤنٹ کھلا وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال بدلتے ہوئے حالات سے باخبری ضروری ہے. تو اب آپ کو اگر فتویٰ دینا ہے تو ضروری ہے کہ آپ حالات کو دیکھیں. امت کے لیے مشکل حکم دے کر یہ ناجائز, یہ ناجائز, یہ ناجائز. دن میں 10 سوال آیا معاملات کے بارے میں اور 10 کے بارے میں آپ نے کہا ناجائز. تو ہر کام اور ہر سوال ہر معاملے پر ناجائز کہہ دینا کافی نہیں. اگر وہ واقعی ناجائز ہے ناجائز کہیے اور متبادل بھی بتائیے. آج بہت سارے معاملات ہیں جو ناجائز ہیں لیکن جائز راستے بتلائے جا سکتے ہیں. میرا طریقہ ہے کہ تجارت میں بہت آسان ہے, خاص طور سے وہ تجارت بہت لمبی نہ ہو, 2-4 افراد کے درمیان ہو, شخصی طور سے کر رہا ہو. ناجائز ہے تو جائز راستہ بتلانے کے لیے بہت آسان ہے. میرا اپنا خود تجربہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول دیکھیں, یعنی آپ کی وہ ہدایت دیکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے عمدہ کھجور پیش کی ایک ساتھ. حضور نے فرمایا, مدینے میں پیش کیا خیبر سے لا کر, کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں, میں نے 2 سا گھٹیا کھجور دے کر 1 سا عمدہ کھجور خرید لی. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں کر لیا کہ اس گھٹیا 2 سا کھجور کو درہم دینار سے بیچ کر پھر اس پیسے سے تم 1 سا عمدہ کھجور خرید لیتے, یہ جائز شکل ہو جاتی تھی. لیکن 2 سا گھٹیا کھجور دے کر 1 سا عمدہ کھجور لینا یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. تو حضور نے خود تدبیر بتلائی. ایسے ہی جو معاملات ہوتے ہیں, معاملات کے اندر متبادل ہی بتلانا چاہیے. مسائل میں اختلاف نہیں, لون کے مسائل, ہوم لون کے مسائل ہیں, لون پر لینے کے مسائل ہیں, مختلف چیزوں کو لون پر لینے کے مسائل ہیں, اور انشورنس سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. جبری انشورنس ہے, اختیاری انشورنس ہے. اسی طرح سے جو ہے بینک میں آج کل سارے معاملات ہو گئے ہیں, تو کون سے جواز کے دائرے میں ہے, کون سے جواز کے دائرے میں نہیں ہے, مجبوری کی اس کی اجازت نہیں ہے, تو مجبوری کا اطلاق کس طرح ہوگا؟ تو مجبوری کا اطلاق ہمیں غور کرنا پڑے گا, حالات جاننا پڑے گا کہ مجبوری ہمیں کس میں پیش آ رہی ہے, لوگ کی کس شکل میں مجبوری ہے, لوگ کی کس شکل میں مجبوری نہیں ہے. حالات سے جب تک باخبر نہیں ہوں گے صحیح فتوے نہیں دے سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بدلتے ہوئے حالات سے باخبری یہ بات ضروری ہے فتویٰ دینے کے لیے. اور ایک بات جو ہے یہ عرض کر رہا تھا, 8ویں بات یا 7ویں بات ہے کہ اشتہار کا یہ مسئلہ ہے. میں بالکل اب 3-4 منٹ سے بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت میں زیادہ ہو چکا ہے. ایک بات یہ ہے کہ اشتہاد مطلق کا دروازہ تو بند ہوا ہے, لیکن تخریج و استنباط کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. رسول مفتی آپ نے پڑھی ہے, لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. یہ جملہ پڑھا ہوں گے, اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ ہے تخریج و استنباط. تخریج و استنباط کے طریقے پر فتویٰ دینے کا دروازہ بند نہیں ہوا, قیامت تک بند نہیں ہوگا, اور اسی راستے سے نئے مسائل کا حل ہوگا. جب قرآن و حدیث کی صراحت موجود نہ ہو تو پھر مسائل اشتہار, قیاس, مصالح مرسلہ, سد ذرائع اور عرف, ان سب دلائل سے ہی مسائل اور مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر اور اصول شریعت کو سامنے رکھ کر اور مختلف کیا اور باقی جو مختلف کیا مسائل مرسلہ یا قول صحابی یا عرف وغیرہ سد ذرائع, ان سب دلائل کی روشنی میں ہم نئے مسائل کا حکم تخریج و استنباط کر کے بیان کیا جائے گا. لہٰذا اشتہاد مطلق کا دروازہ بند ہوا ہے,
لیکن اشتہار جزوی کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. اس لیے ہم ویسی لیاقت پیدا کریں کہ ہم اصول فقہ کے مباحث کو خوب گہرائی سے پڑھیں. انشاءاللہ اصول فقہ کیا ہے؟ اس میں اشتہار ہے، اصول اشتہار ہے، اس میں گہرائی کریں. نبی بات اور آخری بات جو ہے کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ موجودہ وقت کا جو مولانا ویسے ہم نے کہا اسی سے ملتی بات ہے. Recording stopped. دیکھنا چاہیے آپ وارث انبیاء ہیں، آپ کا کام سب سے نرالا ہونا چاہیے، آپ کا کام نبی والا کام ہونا چاہیے. تو جہاں پر اور کام ہے نبی کے اہم ترین کام کیا ہے؟ نبوت کو بانٹنا. تو آپ جو ہے کہ اس علم کے راستے سے اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. آج غیر نہیں ہماری نسل دوسرے جگہ پر جا رہی ہے اور اب ہمارے پاس بھی خون آ رہے ہیں زیادہ پہلے سے زیادہ. جب اسلام کے جو نظریاتی اور فکری مسائل ہیں اس میں ہمارے نوجوان اب شک میں مبتلا ہو. یونیورسٹی اور کالجوں کے جہاں دوسرے قاعدے ہیں وہاں منفی یہ بات آ رہی ہے، مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اسلامی نظریات اب ان کو مشکوک سے نظر آنے لگے ہیں کہ کیوں مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے، کیوں عورت کو یہ پردہ ضروری ہے، کیوں حجاب ضروری ہے.